دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، تم سدھر جاؤ گے پاؤ گے برکتیں، پاؤ گے برکتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ الکریم کثیر عاشقان رسول ایک ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے آپ کو اس حوالے سے سلسلے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان اعتکاف میں انشاءاللہ الکریم آج ہم آپ کو حلقے کے اندر کس طرح تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ہمارے حلقہ نگران اسلامی بھائی ان کو نماز کا، غسل کا اور تیمم کا، اس طرح کی چیزوں کا جو فرائض علوم سے جن کا تعلق ہے وہ کس طرح سکھاتے ہیں، اور ناظرین یہاں پر جو اعتکاف کرنے والے معتکفین حضرات ہیں وہ کس طرح سیکھتے ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں، کیا تاثرات ہیں، وہ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے آج آپ کو کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ تو کیسے ہیں ساجد بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ نے بھی یہاں پر ایک حلقہ لگایا ہوا تھا، اور کچھ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو بتائیں آج آپ کیا ان کو سکھا رہے تھے اور کس طرح سکھا رہے تھے کچھ، تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سیکھنے کا موقع ملے۔ جی الحمدللہ، یہ اعتکاف کے اندر جو جدول کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، اس میں مختلف اوقات میں مختلف ٹائمنگ میں مختلف کلاسز جدول وغیرہ لگتے ہیں۔ اب جو ہمارا حلقہ لگا ہوا یہ نماز کے احکام کا حلقہ ہے۔ یہ اپروکسیمیٹلی 19 منٹ کا حلقہ ہوتا ہے، جس کے اندر روزانہ ایک شیڈیول کے مطابق مختلف موضوع، مختلف ٹاپک کے اوپر اسلامی بھائیوں کو بتایا جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں کو بتانے سے پہلے ہم لوگ اپنی خود تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ آ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو چیزیں یاد بھی کروائی جاتی ہیں، پھر ان سے پوچھا بھی جاتا ہے یاد دہانی کے لیے، دو تین بار ان سب کو مل کے ریوائز بھی کروایا جاتا ہے تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ آج کا موضوع کیا تھا آپ کا؟ آج کا جو الحمدللہ ہمارا جو موضوع ہے وہ وضو کا طریقہ ہے، وہ انشاءاللہ اس کے فرائض وغیرہ اور پریکٹیکلی وضو کرنے کا طریقہ انشاءاللہ سکھایا جائے گا۔ نا کچھ وضو کا طریقہ ناظرین بھی سیکھ لیں گے، جی انشاءاللہ بھی سیکھ لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم لوگ نماز کے احکام سے وضو کا طریقہ پریکٹیکلی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے وضو کے فرائض ہیں۔ پہلے اسلامی وضو ایک نماز کی شرائط ہے، نماز کی شرائطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے طہارت، یعنی جسم لباس وغیرہ کا پاک ہونا۔ تو نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ وضو کریں گے، طہارت پائیں گے تو ہی نماز پڑھیں گے۔ تو وضو کے بیسکلی 4 فرائض ہیں۔ طہارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ طہارت سے مراد جس جگہ پہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا، اور نمازی کا بدن، اس نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو وضو کر کے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 انگلیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ پیارے اسلامیوں، ان 4 فرائض میں سے اگر کوئی ایک فرض بھی چھوٹ جائے تو وضو نہیں ہوتا، اور بے وضو اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ آپ آج وضو کے فرائض ان کو سکھا رہے ہیں، تو کیا روزانہ اسی طرح باقاعدہ نماز کے کام کا حلقہ لگے گا، اور آپ ان کو روزانہ کوئی نئی چیز سکھائیں گے، یا بس یہ روزانہ وضو کے فرائض دہراتے رہیں گے؟ نہیں، روزانہ ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا ہی وضو کے متعلق، تو آج وضو کا حلقہ نہیں، ان کو اور کیا کیا ابھی تک سکھایا جا چکا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ان کو سکھا دی ہیں، کچھ دعائیں سکھائی ہوں، کچھ فرائض سکھائے ہوں، نماز کے مسائل، غسل کے فرائض، کیا کیا ان کا ابھی تک جدول ہو چکا ہے؟ ابھی تک الحمدللہ انہوں نے ابھی وضو کی، ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو وضو کے اندر وضو کی سنتیں وغیرہ 14 سنتیں ہیں، وہ اسلام بھی نے یاد کر لی ہیں۔ دعائیں مختلف، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے، اسی طرح کسی مسلمان کو مسکراتا دیکھ کر دعا پڑھنے کی دعا، مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا، وضو سے پہلے کی دعا، وضو کے درمیان کی دعا، وضو کے آخر کی دعا، یہ چیزیں الحمدللہ یہ سیکھ چکے ہیں۔ سنتیں اور آداب میں طعام کے سنتیں اور آداب، مسافے کے سنتیں اور آداب، سونے کے سنتیں اور آداب الحمدللہ الکریم سیکھ چکے ہیں۔ مختلف مواقع ان کے مختلف حلقے وغیرہ لگتے ہیں، مختلف حلقوں میں یہ مختلف چیزیں سیکھ چکے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا، آپ لوگوں نے ابھی اعتکاف کے اندر الحمدللہ پہلا اشرہ گزار لیا ہے،
ابھی تک آپ لوگوں نے کیا کیا سیکھا، کون کون سی چیزیں سیکھی، ان کے سیکھنے سے آپ کے اندر کیا بدلاؤ آیا، کیا چینجنگ آئی؟ ہونا ایسا بھائی آپ کو پہلے وضو کرنا نہیں آتا تھا، یہاں اگر آپ نے وضو کے 4 فرائض سیکھے ہوں اور آپ کی پہلے اس طرف توجہ نہیں تھی، اب آپ کی توجہ گئی ہو، نماز کی طرف توجہ چلے گئی ہو، کوئی ہے ایسا جو بتانا چاہے؟ ماشاءاللہ اعتکاف میں رہ کر 40 مصنون دعائیں جو ہیں وہ مکمل سیکھ لی، اور اس کے علاوہ نماز جنازہ کی 3 دعائیں ہوتی ہیں، تو جو یہ تینوں دعائیں ان میں سے مجھے ایک دعا آتی تھی اور زیادہ تر میں نے وہی پڑھی ہے، تو اب ماشاءاللہ تینوں دعائیں آ گئی ہیں اور تینوں کا مجھے علم ہو گیا ہے۔ 6ویں کلمے میں اکثر مجھے یاد نہیں رہتا تھا، تھوڑا بہت یاد رہتا تھا، ماشاءاللہ 6 کلمے پورے آتے ہیں صحیح طریقے سے، کلمہ بھی سکھایا ہے یہاں پر، 6 کلمے باقاعدگی سے سکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد کی کوئی روٹین نہیں تھی، کبھی زندگی میں تہجد پڑھی نہیں تھی، یہاں پر ماشاءاللہ روز تہجد کی نماز باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ یہاں ادا ہوتی ہے، وہ بھی میں نے ادا کی ہے۔ اعتکاف میں رہ کر چاشت اور اشراق کی نماز کبھی بھی زندگی میں نہیں پڑھی تھی، وہ رہ کر یہاں پر ماشاءاللہ اس کی بھی سعادت حاصل ہوئی ہے، روز چاشت اور اشراق کی نماز بھی ادا ہوتی ہے۔ تو یہاں سے پہلے اعتکاف میں آنے سے پہلے آپ کی کیا مصروفیات تھیں، کیا کرتے تھے آپ؟ یہاں آنے سے پہلے تو میں دنیاوی کاموں میں مصروف تھا، پیسے کمانے کا جنون تھا، بس پیسوں کی طرف رجحان رہتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا تو تھوڑی سی پریشانی کو بھی بہت زیادہ سر پر حاوی کر دیتا تھا، کیونکہ دین سے وابستہ نہیں تھا۔ جب انسان دین سے وابستہ ہو جاتا ہے، جب میں فیضان مدینہ میں آیا، یہاں کا ماحول دیکھا تو بڑی سے بڑی پریشانی بھی سر پر سوار ہی نہیں ہوتی، نہ اس طرف میرا دھیان جاتا ہے، نمازوں کی طرف رجحان ہو گیا ہے، نماز کی بس فکر ہوتی ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کروں، جماعت نہ کہیں رہ جائے۔ اب وہ اس طرح کا دل ہی نہیں لگتا کہ مطلب دنیاوی سوچ ہی نہیں آتی ہے، بس یہی ایک ہی شوق ہے، اب ایک ہی ذوق ہے کہ اللہ کی طرف رجحان رکھنا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ اب اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ جو دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب عارضی ہے، یہ وقتی ہے۔ جی الحمدللہ ہم ادھر فیضان مدینہ میں آ کر بہت کچھ سیکھا، سنت آداب اور اس کے علاوہ نماز کے احکام اور دعائیں سیکھیں، اور نماز کا طریقہ جو ہوتا ہے الحمدللہ وہ بھی سیکھا، اور ادھر ہی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ادھر آئیں اور سیکھیں۔ میری زندگی کا یہ 4تھا اعتکاف ہے، اور اعتکاف سے پہلے نہیں پتہ چلتا تھا کہ رمضان کیا ہے، رمضان کو کس طرح گزارنا چاہیے، غفلت میں ہمارا رمضان گزرتا تھا، کھیل کود میں گزرتا تھا، کسی چیز کا پتہ ہی معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ فیضان مدینہ کی آنے کی برکت سے ماشاءاللہ تہجد بھی مل رہی ہے ہمیں، اور صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں، اور اشراق چاش کی نماز بھی ماشاءاللہ ہمیں مل رہی ہے، ان کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور دعائیں سیکھی جا رہی ہیں، غسل کا طریقہ اور بہت کچھ سنت و آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حقیقتاً ریئلٹی اعتکاف کی کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ دکھانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے فیضان اعتکاف، یہاں پر الحمدللہ فرائض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ کرنا کہ میں نے آیا آخرت کے لیے کیا ثواب کمایا، کوئی گناہ تو نہیں کیے، اس طرح کا جذبہ پیدا ہونا۔ امیر اہل سنت کے روزانہ مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی کافی ساری ایک اہم ترین باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد نگران شورا کا بیان بھی ہوتا ہے، اور روزمرہ زندگی کے جو امور ہیں اس پر بات کی جاتی ہے۔ تو آپ کو کثیر عاشقان رسول کے تاثرات بھی دکھائے گئے، وہ کس طرح ماشاءاللہ ایک متاثر ہو کر نگران شورا کے بیان سے توبہ کرتے ہیں، اپنے والدین سے معافیاں مانگتے ہیں، اور یہاں پر وضو کے فرائض سکھائے جا رہے ہیں اور ان کو دعائیں سکھائی جا رہی ہیں۔ جس نے کبھی صلاۃ التسبیح پڑھی ہی نہیں تھی، اعتکاف میں آ کر اس کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ جس نے کبھی تہجد نہ پڑھی تھی اس کو تہجد پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اشراق و چاش کیا تھی یہ آ کر اعتکاف میں پتہ چلا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، میری بھی آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ لازمی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی یا جہاں آپ کو موقع ملے وہاں پر دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ ایک مرتبہ ضرور اعتکاف کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم آپ کو فیضان اعتکاف سلسلے کے اندر جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات کے مناظر دکھائیں گے، کس طرح عاشقان رسول اپنے حلقے کی باری آنے پر الحمدللہ جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات فرماتے ہیں، ملاقات کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ان کے کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات کے مناظر بھی۔ ننکانہ صاحب سے تشریف لایا ہوں 1 ماہ کے اعتکاف میں۔ ابھی آپ یہاں پر کس چیز کی لائن میں لگے ہوئے ہیں؟ جان شین امیر اہل سنت سے ملاقات ہے، اور دل بہت پرمسرت ہے، دل میں خوشی پیدا ہو رہی ہے،
اور جامعہ امیر اہل سنت کے ساتھ ملاقات کے لیے شرف حاصل ہوا، اور ایک ماہ کے اعتکاف میں پہلی ہماری ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ ابھی ہم اس جگہ پر موجود ہیں جسے کہا جاتا ہے رمضان ہال۔ یہاں پر عاشقان رسول امیر اہل سنت کے ساتھ سحری افطاری کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں، اور کثیر عاشقان رسول جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ نے باہر تاثرات دیکھے ہوں گے کس طرح لوگ لائن میں لگ کے جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات کی انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ آئیے آپ کو ملاقات کے مناظر دکھاتے ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ آئیں گی سنتیں جائیں گی شامتیں، آئیں گی سنتیں جائیں گی شامتیں، جائیں گی شامتیں۔ یہاں پر امیر اہل سنت کے صاحبزادوں سے مل کے بہت اچھا لگا، اور پہلے کبھی ملاقات ہوئی یا پہلی مرتبہ؟ نہیں پہلی مرتبہ ہوئی ہے اور بہت ہی اچھا لگا۔ آپ نے رسالہ اور تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو یہ گفٹ میں ملا ہے مجھے، امیر جانشین نے یہ تسبیح گفٹ دی ہے۔ امیر اہل سنت کے جانشین سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، دل میں کب سے تڑپ بھی تھی کہ ان نیک ہستیوں کے ساتھ ملاقات ہو جائے، ان کا فیض برکت حاصل ہو جائے۔ جب میں پیپر دے کر گھر آیا تو میرا گھر جو ہے سکون سے دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے والد سے اجازت مانگی کہ ابو جی مجھے اجازت دیں تو میں جو ہے فیضان مدینہ جاتا ہوں 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے، تو انہوں نے مجھے اجازت بھی دی، پیسے بھی دیے، پھر میں جو ہے یہاں پر 1 ماہ اعتکاف کے لیے آ گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جانشین امیر اہل سنت سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کے شرف حاصل ہوا ہے۔ پہلے بھی کبھی ملاقات ہوئی ہے آج پہلی مرتبہ؟ نہیں، زندگی میں دیکھے بھی پہلی مرتبہ ہے۔ جی ہم تو پہلی مرتبہ آپ نے خلیفہ امیر سنت کی زیارت کی، کیسا لگا؟ قسم سے سکون ملا ہے، دل کو بہت سکون ملا ہے۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ شیر اعظم اتاری میرا نام ہے، خیبر پختونخوا بنو ڈویژن سے ہمارے تعلق ہیں۔ تو یہ جو اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، اتنا بڑا حلقہ لگا ہوا ہے آپ نے، تو یہ کہاں سے آئے، ان کا کچھ تعارف بتائیں گے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کی زیر انتظام مختلف جو ہمارے اعتکاف کا سلسلہ ہے مراکزوں میں، اسی طرح یہ خیبر پختونخوا سے 1 ماہ کے لیے مختلف ہمارے جو ڈویژن ہیں، سوات ملکن ڈویژن، اسی طرح مردان ڈویژن، بنو ڈویژن، سوات ڈویژن، کوہاٹ ڈویژن، کرک ہمارے ڈسٹرکٹ جو ہیں، مختلف علاقوں سے ڈیرہ اسماعیل خان ہمارے ڈویژن، اور ہزارہ ڈویژن سے الحمدللہ یہ کافی اسلامی بھائی، خصوص میں پٹھان جو ہمارا اسلامی بھائی، یہ 1 ماہ کے لیے پورا اعتکاف کے لیے حاضر ہوئے الحمدللہ۔ تو یہ ماشاءاللہ کے پی کے سے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، تو ان کو اردو سمجھ آتی ہے نہیں آتی، تو آپ حلقہ کس طرح لگاتے ہیں ان کا؟ الحمدللہ اس میں جو ہمارے ہزارہ اور ڈیرہ اسماعیل خان ہیں، چونکہ یہ سراکی اور اردو کی کے حوالے سے ہیں، تو اس کا جو ہمارے حلقے لگتا ہے اس کا معلمین جو ہیں وہ ہمارے اردو ہیں۔ اسی طرح ہمارا ملاکنڈ، سوات، مردان اور بنو، پشاور جو ہیں ہمارے، مردان جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیں اور ڈویژن وغیرہ ہیں، اس میں پشتو ہے، تو الحمدللہ اس میں ہمارے باقاعدہ معلمین جو ہمارے حلقہ نگران پٹھان ہیں، وہ الحمدللہ اس میں پشتو میں جو مسائل ہیں الحمدللہ نماز کے بارے میں، غسل کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، مختلف مسنون دعائیں، اسی طرح مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جس کا قرآن درست کروا رہا ہے الحمدللہ، نماز درست کروا رہا ہے، وہ باقاعدہ پشتو میں لگتا ہے۔ تو یہ کتنے اسلامی بھائی ہیں تقریباً جو کے پی کے سے ہے اور آپ کے صوبہ کے پی کے خیبر پختونخوا سے جو آئے ہوئے؟ یہ الحمدللہ تقریباً 308 اسلامی بھائی، 300 تقریباً 8 اسلامی بھائی الحمدللہ اوپر سے، یعنی کہ 300 پلس اسلامی بھائی ایسے ہیں جو کے پی کے سے آئے یہاں پر؟ یہ الحمدللہ کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں، اس میں تقریباً 160 کم بیش وہ پٹھان ہیں، اس طرح 170 وغیرہ وہ ہمارے اردو اور سراکی اسپیکنگ جو ہیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ تو یہاں پر آپ اعتکاف کے اندر آئے تھے، تو آپ نے کچھ سیکھا ہو، کیا سیکھا ہے ابھی تک آپ نے؟ وہاں پر ہم نے مدنی قاعدے کے قواعد، مخارج اور غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ اور نماز کے ضروری مسائل، فرض علوم سیکھے ہیں الحمدللہ، اور ہم اس برکت سے ہم نے 12 ماہ کی نیت بھی کی ہے قافلے کی، اور نگران شورا جذبہ بیان کرتے ہیں۔ آج صبح انہوں نے ماں کی شان کے حوالے سے، ماں کی ادب کرنے کے حوالے سے انہوں نے بیان کیے، وہ دل کو چھو گئے۔ وہ جو بیان کرتے ہیں
ہمیں سننا جب مذاکرہ کرتے ہیں دل کو سکون آتا ہے، بلکہ سکون کو بھی سکون آ جاتا ہے الحمدللہ۔ کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ اپر دیر کمرہ۔ یہاں پر آپ کے پی کیسے اپر دیر سے یہاں پر تشریف لائے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے؟ آپ نے کیا سیکھا، کوئی بات، اور کس طرح آپ کا ذہن بنا وہاں سے آنے کا؟ بس الحمدللہ یہاں پر آ کر فیضان مدینہ میں بہت اچھا ماحول ہے اور بہت کچھ سیکھ لیا ہم نے ماشاءاللہ، خصوصاً یہ نماز کے مسائل، مدنی قاعدہ، قرآن مجید تجوید کے ساتھ ماشاءاللہ جو اتنا بندہ محنت کرتا ہے اتنا سب کچھ ادھر سکھا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ بتائیں گے؟ مدنی مذاکرے بھی ہو رہے ہیں، نگران شورا کا بیان بھی ہو رہا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ یہ یہاں پر یہ مدنی چینل 24 گھنٹے یہاں پر بیانات ہو رہے تھے، خصوصاً صبح کی نماز کے بعد، یعنی نگرائی شورا جو حاجی صاحب بیان کر رہے ہیں اس میں بہت فائدہ ہے۔ ہر بندہ اگر اس میں بیٹھ کر توجہ سے سن لے تو انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہوگا، بغیر یعنی بے فائدہ وہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ خصوصاً ہمارے KPK کے جو دوست احباب آئے ہیں ماشاءاللہ وہ خصوصاً یعنی پشتو سمجھتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے یعنی بہت زیادہ شوق ہوتے ہیں ہر بات سمجھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں یار ہم وہ KPK سے آیا ہوئے ہیں تو یہاں کچھ یعنی سیکھ کر جائیں، تو ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا ماحول ہے۔ خصوصاً یعنی فیضان مدینہ میں جو صبح کے بیان ہوتے ہیں مدنی مذاکرات یعنی رات کو، تو ہر بندوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فیضان مدینہ آئے، یہاں پر یعنی 1 مہینہ اعتکاف کر لے، انشاءاللہ وہ خالی نہیں جائیں گے، اس کا سینہ منور ہوگا دین سے۔ کہاں سے تشریف لائیں آپ؟ KPK ہزارہ ڈویژن ڈسٹرکٹ مانسہرہ۔ میں ایک دفعہ پہلے بھی پچھلے سال اعتکاف میں آیا تھا، اور اس دفعہ مجھے بڑا شوق تھا نا کہ دعوت اسلامی کی جو بہاریں ہیں، جو مصنون دعائیں، اور شام کو جو پیر صاحب کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے اس کا جو ذوق ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں ملے گا جو ذوق پیر صاحب ہم دیتے ہیں۔ تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں۔ اور آپ نے یہاں پر کیا سیکھا اعتکاف میں آ کے؟ ہم نے وضو کے فرائض سیکھے ہیں، غسل کے فرائض سیکھے ہیں، مکروہات بھی یہاں آ کر سیکھے ہیں، مفسدات بھی ہم آ کر ہم سیکھے۔ ہم نے دعوت اسلامی میں آ کر بہت کچھ سیکھا ہے جو پہلے ہم نے نہیں سیکھا تھا۔ اللہ کا بہت کرم ہے، دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں، بہاریں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ 18 سال ہو گئے مدنی چینل کو، گھر ہمارے مدنی چینل ہی چلتا ہے، تو میری والدہ صاحبہ نے مطلب میرا ذہن بنایا کہ آپ جاؤ اعتکاف کرنے۔ اچھا ماشاء اللہ عز و جل، یعنی آپ کی جو فیملی کا ذہن بنا ہے وہ مدنی چینل دیکھ کر ہی بنا ہے؟ جی الحمدللہ۔ میں محمد شبیر اطاری میرا نام ہے، میں اسلام آباد سے آیا ہوں اور میری گلاسز کا بزنس ہے۔ اس دفعہ سوچ آئی کہ 54 ایئر ایج گزار چکا ہوں میں، ابھی تک دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، کمائی کے چکر میں لگا ہوا ہوں، اور ابھی اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ بھی جمع کرنا چاہیے۔ تو یہ ذہن بننا، تو پھر اعتکاف کا ذہن جب بن گیا تو اسلام آباد G11 میں جو فیضان مدینہ ہے وہاں میں گیا ہوا تھا، تو وہاں انہوں نے ترغیب دلائی کہ اعتکاف مہینے کا بیٹھا جائے، تو اپنا ذہن تھوڑا بنا لیکن ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا پھر بھی، کیونکہ کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں خاص کر شاپ کیپر جو ہے وہ ذہن آسانی سے نہیں بنتا، تو پھر سوچ بچار رہی میری، لیکن الحمدللہ پھر ڈیسائیڈ ہوا، میں نے سوچا کہ بہت کچھ کیا اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لینا چاہیے۔ میرا نام محمد منصف اطاری ہے، میں شعبہ مدنی کورسز میں بطور معلم ہوں۔ آپ اعتکاف میں کیا کچھ سکھاتے ہیں؟ کچھ چیزیں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، اور جب عوام آپ کے پاس اسلامی بھائی آتے ہیں ہمارے، تو کیا چیزیں آپ دیکھتے ہیں ان میں زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے، پھر آپ ان کو سکھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ یہاں پر مختلف حلقے لگتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تو ہمارا جو حلقہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک کا ہوتا ہے، کہ ہمیں صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آ جائے۔ جب قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا تو ہماری نماز بھی درست ہو جائے گی، نماز پڑھنا آئے گا۔ اور ایسے ہوتے ہیں کہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں، اسلامی بھائی جن میں زیادہ کمزور ہوتے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا صحیح طریقے سے، پاکی ناپاکی کے مسائل انہیں پتہ نہیں ہوتے، بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں غسل کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، غسل کے فرائض پتہ نہیں ہوتے۔ تو الحمدللہ شعبہ مدنی کورسز جو ہمیں ایک نصاب دیتا ہے، اور اعتکاف جو یہاں کرنے آئے ہیں، تو ہماری اولین جو ترجیح ہوتی ہے، جو سب سے پہلے ترجیح ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اسلام بھی صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں، پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھ جائیں، اور نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دینی ماحول میں کر لو
माशाल्लाह, ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? ये रिक्स में तंगी और इसबाब ना, जैसे तंगी क्यों आती है और इजाफा कैसे करेंगे इंशाल्लाह। मैं 11वें पारे की तिलावत कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे आपको। ये अमीर अहले सुन्नत ने जो तरगीब दिलाई है कुरान पाक पढ़ने की, उस वाले से पढ़ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तिलावत तो पहले भी करते हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी, जब से अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया ना कि भाई जो 3 कुरान पाक इस रमज़ान शरीफ में पढ़ेगा ना वो मुमताज़ कैटेगरी में आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं 3 मुकम्मल कुरान पाक इस रमज़ान शरीफ में मुकम्मल पढ़ूँगा। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ। सिलसिला था फ़ैज़ान एतिकाफ़, जो कि आपने देखने की सआदत हासिल की। इसी तरह मज़ीद भी अच्छे अच्छे सिलसिले और इल्म दीन का ख़जाना समेटने के लिए मदनी चैनल के साथ रहिए। और एक बात, अल्हम्दुलिल्लाह करीम रोज़ाना अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, तो मदनी मुज़ाकरा देखना ना भूलिएगा। मदनी चैनल के साथ रहिए, जब तक हमें दीजिए इजाज़त। दीनी माहौल में कर लो तुम एहतिकाफ, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें, तुम सुधर जाओगे पाओगे बरकतें।